السلام علیکم دوستو، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کریں۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے آج کے ٹاپک کا نام ہے سر سید احمد خان۔ دوستوں اور مہمانوں سے ان کا دسترخوان بہت کم خالی ہوتا تھا۔ جس دن کوئی مہمان نہ ہوتا وہ کھانا کھاتے وقت برداشت نہ ہوتے تھے، اور جس دن زیادہ مہمان ہوتے اس دن ان کے گھر عید ہوتی تھی۔ کھانوں میں زیادہ تر تعداد نہیں ہوتی تھی، مگر کھانا عموماً عمدہ ہوتا تھا۔ اگر کسی موقع پر کھانا عمدہ نہیں ملتا تو جیسا مل جاتا خوشی سے بغیر ناک منہ چڑھائے سیر ہو کر کھا لیتے تھے۔ فصل کی ترکاریاں اور فواکہ خصوصاً آم اور خربوزے نہایت مرغوب تھے۔ سنا ہے کہ پہلے خوراک زیادہ تھی مگر بڑھاپے میں بہت گھٹ گئی تھی۔ البتہ بعد کھانا کھانے کے کوئی پاؤ سیر دودھ دونوں وقت بلا ناغہ پی لیتے تھے۔ ظرافت اور خوش طبعی ان کی جبلت میں داخل تھی، مگر جس طرح ان کی اور باتوں میں بناوٹ نہ تھی، اس طرح ظرافت اور خوش طبعی میں مطلق تصنع تھے۔ تقریر میں بات چیت میں جو لطیفہ یا شوخی ان کو سوجھ جاتی تھی، اگرچہ کیسی ہی شرم و حجاب کی بات ہو، ان سے ضبط نہ ہو سکتی تھی، مگر ایک امر کے بیان کرنے کا خدا نے ایسا سلیقہ دیا تھا کہ کوئی بات تہذیب کی حد سے متجاوز نہ ہونے پاتی تھی۔ مطالعے کی عادت ابتدا سے ان کی رفیق کاری۔ سر سید کا مطالعہ نہ صرف دل بہلانے یا عبارت کا لطف اٹھانے کے لیے ہوتا تھا، اور نہ کتاب دانی کی غرض سے، جیسا کہ مدرس اور طلبہ کتاب کے ایک ایک لفظ اور جملے اور تراکیب پر غائب نظر کرتے ہیں، بلکہ ان کا مطلب صرف مصنف کے خیالات سے اطلاع حاصل کرنا ہوتا تھا۔ جو بات کتاب میں ان کے کام کی ہوتی تھی، اس پر پینسل سے نشان کر دیتے تھے۔ اگر کوئی مضمون کسی اخبار میں کام کا ہوتا تو اس ورق کو الگ کر کے اپنے اخبار کی فائل میں، جو ہر وقت سامنے رکھا رہتا، چسپاں کر دیتے تھے۔ خطوں کا جواب دینے میں وہ نہایت فیاض تھے۔ جو خط پانی پت سے علی گڑھ بھیجا جاتا، اگر وہاں پہنچتے ہی اس کا جواب لکھا جائے تو تیسرے دن وہاں سے جواب آ جاتا ہے۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میرے خط کا جواب چوتھے دن آیا ہو یا بالکل نہ آیا ہو۔ جبکہ ایسا کا برتاؤ ہم ان لوگوں کے ساتھ یہ تھا تو دیکھنا چاہیے کہ اپنے خاص دوستوں اور ہمسروں اور ہم رتبہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہوگا۔ محنت اور جفاکشی کی قابلیت بھی سر سید کے خاص و صاف میں سے تھی۔ قطع نظر ان کی ابتدا سے ان کو کام کرنے کی عادت رہی۔ ان کے قوی میں فطرتاً مشکلات کے برداشت کرنے اور کسی کام سے ہمت نہ ہارنے کی لیاقت اور استطاعت رکھی گئی تھی، اور ظاہر ان کی غیر معمولی ذہانت بھی ان کے دائمی غور و فکر اور دماغی محنت کا نتیجہ تھی، کیونکہ بچپن میں، جیسا کہ خود سر سید کے بیان سے معلوم ہوا ہے، کہ وہ یہ اعتبار ذہنیت وجودت کے اپنے ہم چشموں میں کچھ زیادہ امتیاز نہ رکھتے تھے، مگر چونکہ انہوں نے اپنے ساتھ قوی سے جو خدا تعالیٰ نے ان کے نفس میں وہ وسعت کیے تھے، پورا کام لیا تھا، اس لیے ان کے ذہن و حافظہ اور عقل سب کو جلا گئی تھی۔ ولایت میں خطبات احمدیہ کے لکھنے میں انہوں نے 1.5 برس برابر ایسی محنت شقہ کی، جس سے آخرکار اس کے پاؤں میں ایک مرض پیدا ہو گیا، جو خیر دم تک زائل نہیں ہوا۔ جس زمانے میں سائنٹیفک سوسائٹی کا مکان بنوا رہے تھے، سخت گرمی کا موسم تھا، شام تک لو چلتی تھی، اور کچہری سے آ کر اس کے ٹہنی اور پنکھا چھوڑ کر سیدھے سوسائٹی پہنچ جاتے اور ظہر اور مغرب کی نمازیں وہیں پڑھتے تھے۔ وہ ہمیشہ کام سے خالی ہوتے تھے، ہنسی دل لگی اور دوستوں کی صحبت سے اپنے دل کو خوش کرتے تھے۔ بچوں سے، بوڑھوں سے، جوانوں سے، دوستوں سے، ملازموں سے ہنسی اور چہل کے بغیر نہ رہ سکتے تھے۔ یہی زندہ دلی تھی جو ان سے سخت محنت کرواتی تھی، اور تھکان اور ماندگی اور ملال و کلال کو بھی پاس نہ آنے دیتی تھی۔ بعض اوقات ان کے ماتحت یا ملازم جن سے بے تکلفی تھی، ان کو ایسا جواب دیتے جس سے انہیں شرمندہ ہونا چاہیے تھا، مگر وہ کبھی برا نہ مناتے، بلکہ خوب کہکے لگاتے اور خوش ہوتے تھے۔ غرضیہ سر سید نے طبع مقدر رکھی رنج و غم کو پاس نہیں آنے دیا۔ بیرون جات میں بھی، آبادی میں، جنگل میں، جہاں کہیں ہوئے، انہوں نے اپنی خوشی اور دل لگی کو کچھ سامان ضرور مہیا کر لیا، اور اپنی باتوں سے نہ صرف بڑوں کو بلکہ بچوں کو بھی تسخیر کر لیتے تھے، یہاں تک کہ جو وحشت بچوں کے بڑوں کی صحبت سے ہوتی تھی، ان میں باقی نہ رہی تھی۔ راست بازی اور وہ تمام اوصاف جو ایک راست باز آدمی میں ہونے ضروری ہیں، جیسے صدق، مودت، دلیری اور آزادی وغیرہ، اس شخص کی خصوصیات میں سے تھے۔ اس شخص نے اگر سچے پوچھے تو اپنی آزادانہ تحریروں سے اردو لٹریچر میں آزادی اور سچائی کی بنیاد ڈال دی۔
اس نے لوگوں کو مجبور کیا کہ سچ بات کہنے میں کسی کے تن و ملامت سے نہ ڈرے۔ جو بات اس کو حق معلوم ہوئی، اس کے کہنے پر کبھی اس بات کا خیال نہیں کیا کہ دنیا میں کوئی دوسرا شخص بھی اس بات میں اس کے ساتھ اتفاق کرنے والا ہے یا نہیں۔ سر سید کی کوئی بات اس سے زیادہ شاک نہیں گزرتی کہ ان پر راست بازی کے خلاف کوئی الزام لگایا جائے کہ یہ شخص فی الوقت واقعہ راست بازی کو اپنا دین و ایمان سمجھتا تھا۔ سر سید جیسے خود راست باز تھے، اسی طرح راست بازوں کی دل سے قدر کرتے تھے اور دوسرے محبت اور اتفاقات مادہ سر سید میں معمولی آدمیوں سے بہت زیادہ تھا، اور اسی لیے ان کے تمام تعلقات میں محبت ظہور بدرجہ غایت پایا جاتا تھا۔ سر سید کو ہمیشہ اپنے کنبے کے ساتھ حد سے زیادہ لگاؤ رہا۔ بائی کی موت کا صدمہ ان کے 20 برس نہیں بھولا۔ سنا ہے کہ ان کے عزیز ان کے سامنے بائی کا ذکر اس لیے نہیں کرتے تھے کہ ان کا داغ تازہ ہو جائے گا۔ بعد مدت کے بعد ان کے بھتیجی کے منہ سے باپ کا کچھ ذکر نکل گیا تھا۔ سید کی حالت ایسی متغیر ہو گئی کہ گویا آج ہی بائی کا انتقال ہوا ہے۔ اپنی والدہ کے ساتھ جیسی ان کو وابستگی تھی، ایسی بہت ہی کم سنی گئی ہے، اور جیسی کہ وہ جوانی میں اطاعت فرما بردار کرتے تھے، ان کے غصے اور خفگی کو برداشت کرتے تھے، اسی طرح بچے بھی اپنے ماں باپ کا کہا نہیں مانتے۔ اپنے وطن کے ساتھ ہر شخص کو عموماً الفت و منوست ہوتی ہے، مگر سر سید کی محبت اپنے وطن کے ساتھ عجیب طرح کی تھی۔ گویا بظاہر سر سید نے دلی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی تھی۔ ان کے آرٹیکلوں میں یا اسپیچوں اور لیکچروں میں، پرائیویٹ خطوں میں، جہاں کہیں دلی کا ذکر آیا، ان کا دل امڈے بغیر نہیں رہا۔ اگر غور کر کے دیکھا جائے تو سر سید دل کے قوم کی بھلائی کا خیال اور قومی ہمدردی کا جوش رکھتے تھے۔ سر سید جیسے ذکیل حساس آدمی کے لیے یہ انقلاب ایک تازیانہ تھا۔ دلی کا سناٹا دیکھ کر ایسی یہ شخص اپنے فرائض کے سوا جن کو اپنے اوپر لازم سمجھتا تھا، در حقیقت کسی چیز سے تعلق نہ رکھتا تھا۔ باوجود مخلصی مایوسی کے مسلمانوں کی طرف سے تھی، جو کسی اکثر پرائیویٹ صحبتوں میں نہایت افسوس کے ساتھ ظاہر کرتا تھا۔ اس کی کوششیں آخری دم تک برابر جاری رہیں۔ یہ اسی کی ہمت اور اسی کا حوصلہ تھا کہ جس کی ذات پر ختم ہو گیا۔ وہ ان لوگوں میں سے نہ تھا جو لوگوں کو دنیا سے نفرت دلاتے اور خود مال و دولت جمع کرتے، بلکہ وہ شخص تھا جو ایک امید موہم پر کا شاید قوم دینی ذلت سے نکلے، اپنا دھن تن من سب پر قربان کر گیا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ خدا حافظ۔